ایک دن جب یہ عورت اپنے ایریا میں معمول کی سیر کے لیے نکلی تو اس کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اچانک ایک سیاہ رنگ کی SUV گاڑی تیزی سے اس کے پاس آ کر رکتی ہے اور اس میں سے 2 خواتین باہر نکلتی ہیں جن کے ہاتھ میں فل فرائی کرنے والا سامان تھا۔ ان خواتین نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ یہ دونوں خواتین بڑی بے رحمی کے ساتھ اس عورت کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالتی ہیں اور فوراً گاڑی کے دروازے بند کر کے تیز رفتاری سے وہاں سے فرار ہو جاتی ہیں۔ یہ عورت جس کو اغوا کیا گیا اس کا نام شیری تھا۔ یہ ایک عام سی مضافاتی ماں تھی جس کی زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ اس دن شیری نے اپنے بچوں کو سکول سے لینے کے لیے جانا تھا لیکن وہ وہاں نہیں پہنچی۔ اس کا شوہر جس کا نام کیتھ ہے وہ ایک محنتی شخص تھا۔ وہ حیرت میں پڑ گیا کہ شیری بچوں کو لینے کے لیے سکول نہیں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے ایک سوال بن گیا اور جلد ہی یہ سوال اس کے دل میں خوف کی لہر کی صورت میں پیدا ہو گیا جب اس کو اطلاع ملی کہ اس کی بیوی اس کے بچوں کو لینے کے لیے نہیں پہنچی۔ کیتھ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ اس کے بعد پولیس نے شیری کی گمشدگی کی تحقیقات شروع کر دیں اور اس کیس نے جلد ہی میڈیا کی توجہ بھی حاصل کر لی۔ پورے شہر میں شیری کی تلاش کے لیے ایک ہنگامی مہم شروع کر دی گئی اور لوگوں کو اطلاع دینے پر انعام دینے کا اعلان بھی کیا گیا تاکہ اس کا کوئی نہ کوئی سراغ مل سکے۔ اس کے علاوہ شیری کی بازیابی کے لیے ایک فنڈ قائم کیا گیا جس میں $50,000 سے زیادہ کی رقم جمع ہو گئی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی پراسرار گمشدگی کو مزید پیچیدہ اور پریشان کن بنا رہا تھا کہ شیری گئی تو گئی کہاں، کیا ہوا اس کے ساتھ۔ بدقسمتی سے 3 ہفتوں تک شیری کا کوئی سراغ نہ ملا اور اس کی گمشدگی پر کوئی بھی واضح نشان نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سب ایک گہری پراسراریت چھا رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات مزید پیچیدہ ہو رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے یا اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، اس کا حال کیا ہے۔ دن گزرتے گئے، ہفتے گزرتے گئے اور پھر آخرکار 22 دن کے بعد ایک نیا موڑ آیا۔ صبح کے 4 بجے ایک عورت ہائی وے پر گاڑی چلا رہی تھی جب اچانک اس کی نظر سڑک کے ایک کنارے ایک شخص پر پڑی۔ وہ شخص اتنا بکھرا ہوا اور غمگین لگ رہا تھا کہ پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس عورت نے فوراً پولیس کو اطلاع دی اور پولیس موقع پر پہنچی۔ پولیس نے اس شکستہ حال شخص کی شناخت کی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شیری تھی۔ شیری کی سڑک کنارے صورتحال بہت خوفناک تھی۔ اس کی حالت اس قدر بھیانک تھی کہ دیکھ کر دل دہل جائے۔ وہ نہ صرف جسمانی طور پر زخمی تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک مایوسی اور تکلیف کی عکاسی ہو رہی تھی، جیسے اس نے اپنے 22 دنوں میں وہ سب کچھ برداشت کیا ہو جس کا تصور بھی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ اس کا پورا وجود ایک دردناک گواہی بن چکا تھا۔ شیری کی جسمانی حالت اتنی ابتر ہو چکی تھی کہ اس کا وزن صرف 87 پاؤنڈ رہ گیا تھا۔ اس کے تمام بال کاٹ دیے گئے تھے، وہ تباہ حال دکھائی دیتی تھی۔ لیکن سب سے عجیب اور پراسرار بات یہ تھی کہ اس کے کندھے کے پیچھے بائبل کے الفاظ لکھے گئے تھے جو اس کے اغوا کی کہانی میں مزید پیچیدگی پیدا کر رہے تھے۔ پولیس نے شیری کو فوری طور پر اپنی تحویل میں لے لیا اور اس سے پوچھ گچھ کی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ ان 22 دنوں میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ شیری زیادہ کچھ نہیں بتا رہی تھی اور جو کچھ وہ بتا رہی تھی وہ واضح نہیں تھا۔ پولیس کے کئی سیشنز کے بعد شیری نے بتایا کہ اس دن جب وہ سیر کے لیے نکلی تو 2 خواتین نے اسے اپنی SUV گاڑی میں گھسیٹ کر پھینکا۔ ان دونوں کے پاس گنز تھیں۔ ان خواتین نے اسے ایک مشکوک جگہ پر لے جا کر زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اس تفصیل سے پولیس کو اغوا کاروں کے بارے میں کچھ تفصیلات ملیں اور پولیس نے ان کے سکیچ بنانا شروع کر دیے، لیکن پولیس کو ان سکیچز سے زیادہ مدد حاصل ہونے والی نہیں تھی کیونکہ خواتین نے چہرے ڈھانپ رکھے تھے جس کی وجہ سے ان کی شناخت ہونا مشکل تھا۔ لیکن ایک بات پولیس کو حیران کر رہی تھی کہ اغوا کاروں نے شیری کی کندھے پر بائبل کے الفاظ دیکھ کر اس کی جلد کو کیوں جلا دیا تھا۔ یہ بات اس پورے معاملے کی پیچیدگی کو بڑھا رہی تھی۔ ان الفاظ میں یہ پیغام تھا کہ جو شخص کسی کو اغوا کرے گا اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ یہ ایک عجیب اور خوفناک بات تھی کہ کسی نے شیری کے کندھے پر ایسا نشان کیوں چھوڑا۔ پولیس نے جب اس معاملے کی گہرائی سے تحقیقات کی تو ان کے شبہات بڑھنے لگے۔ ان کے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھنے لگے کہ کیا واقعی یہ اغوا تھا
इस वक्त पुलिस ने शेरी के कपड़ों का DNA टेस्ट किया और नताइज ने एक और तहलका मचाया। इसके अंडरवेयर पर मर्दाना DNA मौजूद था, जिससे ये जाहिर होता था कि शेरी के साथ कुछ और मामलात हैं। उसके साथ कोई और भी था जिसका तज़किरा वो बार बार छुपा रही थी, करना नहीं चाह रही थी। ये DNA पुलिस के किसी भी डेटाबेस में मौजूद नहीं था, मैच नहीं खाता, मगर पुलिस के लिए ये इशारा था कि कुछ तो गड़बड़ है जो शेरी पुलिस से छुपा रही है। ये सब हकीकतें और शकूक व शुबात इस केस को मज़ीद पेचीदा और खौफनाक बना रहे थे, और पुलिस अब ये सोचने पर मजबूर थी कि शेरी की कहानी के पीछे कौन सा सच छुपा हुआ है जिसको वो आश्कारा नहीं कर रही। शेरी के अगवा को तकरीबन 4 साल गुजर चुके थे और अभी तक उसको अगवा करने वाले जो लोग थे उनके बारे पुलिस को कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन एक दिन पुलिस की तफ्तीश में एक नया मोड़ आता है, और वो मोड़ ये था कि शेरी के कपड़ों से मिलने वाला DNA पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद किसी के साथ मैच कर जाता है। और जब पुलिस ने उसके बारे में खोज लगाया तो वो DNA शेरी के एक रिश्तेदार का था। उस रिश्तेदार का नाम जेम्स था और वो शेरी का साबिक बॉयफ्रेंड था। पुलिस ने जेम्स को तलाश किया और जब उससे तफ्तीश की गई तो वो जल्द ही हार मान गया और उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि शेरी ने अपने अगवा का प्लान खुद ही बनाया होगा। जेम्स ने पुलिस को बताया कि शेरी ने जानबूझकर उस दिन उसे फ़ोन करके उसकी मदद तलब की थी, और जब वो उसे लेने आया तो उसने अपना फ़ोन और एयरपोर्ट्स वहाँ पर ही छोड़ दिए थे जहाँ वो सैर करने के लिए आई थी। इस वजह से ये तासुर पैदा हुआ कि शेरी को अगवा कर लिया गया है। उसने बताया कि वो शेरी को वहाँ से दूर ले गया, इतना दूर कि उन्होंने 9 घंटे सफ़र में ही गुजारे, जहाँ शेरी ने खुद को भूखा रखा, अपना वज़न कम करने की कोशिश की और अपने बाल भी काट लिए। जेम्स कहता है कि उसने शेरी के कहने पर बाइबल के अल्फाज भी उसके कंधे पर लिखे। जेम्स के साथ 22 दिन गुजारने के बाद शेरी ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया और उसे अब वापस जाना चाहिए। इसने जेम्स से कहा कि वो उसे शुमाली कैलिफोर्निया यानी उसके घर की तरफ वापस ले जाए, और फिर प्लान के मुताबिक शेरी ने उसे कहा कि वो उसे हाईवे के किनारे छोड़ दे। ये वही जगह थी जहाँ पर पुलिस को शेरी मिली थी। जेम्स का कहना था कि वो इस तमाम मंसूबे में शामिल नहीं है और उसको कतई तौर पे मालूम नहीं कि शेरी ने क्या ड्रामा रचाया था। वो कहता है कि जब उसने शेरी से ये सुना कि वो उसके साथ वक्त गुजारना चाहती है तो उसने समझा कि हो सकता है वो अपने ख़ानदान या अपने शौहर से भाग रही हो, किसी टेंशन में हो। वो ये भी कहता है कि उसको ऐसे लग रहा था कि शेरी ये सब कुछ इसलिए कर रही है कि हो सकता है उसका खामन उसके साथ मुबैना तौर पे बदसलूकी करता हो। लेकिन ये हकीकत थी कि उसके शौहर ने कभी भी शेरी के साथ बदसलूकी नहीं की थी। पुलिस ने शेरी को गिरफ्तार किया और शवाहद की रोशनी में अदालत ने उसे 18 माह कैद की सज़ा सुनाई और ये भी हुक्म दिया कि वो रियासत को $3 लाख की रकम वापस करेगी जो उसके झूठे अगवा के बाइस उसको तलाश करने पे खर्च हुई। जेम्स को इस जुर्म में कतई तौर पे कोई सज़ा नहीं दी गई क्योंकि अदालत ने उसे कसूरवार ही नहीं पाया, इसे उसलिए कोई सज़ा नहीं मिली। जब शेरी मुजरिम करार पाई तो उसके 2 दिन बाद उसके शौहर कैथ ने उससे अलहदगी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। ये केस एक तलख हकीकत को उजागर करता है कि कभी कभी वो लोग जो हमारी ज़िंदगी में सबसे करीब होते हैं वो हमारी ज़िंदगी को पुरअसरार और पेचीदा बना सकते हैं। इसलिए खबरदार रहिए।